السلام علیکم، میرا نام احمد وارث ہے۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں میری ملاقات جو ہے وہ اکثر اللہ کی توفیق سے بزرگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ میں ان کے پاس جاتا رہتا ہوں۔ ایک دفعہ میں جا رہا تھا تو میرے بیٹے نے مجھ سے کہا کہ میں بھی چلوں گا آپ کے ساتھ۔ میرا بیٹا بھی میرے ساتھ گیا۔ بزرگ کے پاس گئے تو میرے بیٹے نے ان سے کہا کہ حضرت میں جو ہے وہ آج کل میرا کاروبار جو ہے وہ زوال پذیر ہوا ہے۔ میں بڑی محنت کر رہا ہوں، بڑی کوشش کر رہا ہوں، لیکن کاروبار جو ہے وہ نقصان پہ نقصان ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو بابا جی نے فرمایا کہ کوشش سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب یہ جو ہے یہ عام طور سے یہ بات جو ہے یہ بہت عجیب سی ہے، اس لیے کہ اور ان کا بھائی جنگل میں میٹرنیٹی ہوم ہوتا ہے، وہاں تو نہیں ہوتا۔ ان کو اتنے جانور رہتے ہیں جنگلوں میں، پرندے ہیں سب، یہ بھی پیدا ہوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اڑتے ہیں، لڑتے ہیں۔ سمندر کے اندر جو ہے وہ اتنی دنیا آباد ہے۔ انڈے سے جو چوزا نکلتا ہے کس کی کوشش سے نکلتا ہے؟ کوشش سے کچھ نہیں ہوتا، سب اللہ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اب اسی موضوع پہ حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کہ بانسری سے پوچھ یا بانسری سے سن، کیا حکایت بیان کرتا ہے۔ بانسری جب اپنے بنسلی سے کاٹی گئی اور اس نے اپنے نالے سنائے تو سب رو پڑے۔ اس کو ایک سینہ چاہیے جو جدائی سے پارا پارا ہو، تاکہ وہ اپنے اس کو نالے سنا سکے۔ جب کوئی اپنی اصل سے دور ہو جاتا ہے تو وہ اپنی اصل سے زمانے کے کو یاد کرتا ہے، تلاش کرتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں بازار میں رہی، بد احوال لوگوں میں رہی، ہر شخص مجھ سے اپنے احوال کے مطابق میرا دوست بنا، کسی نے میرے اندر کے رازوں کو جاننے کی کوشش نہیں کی۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ بنسری کی طرح ہمارے بھی دو منہ ہوتے ہیں، ایک منہ کا حصہ بانسری بجانے والے کے منہ کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، اور دوسرے منہ سے جو آواز نکلتی ہے وہ دراصل اسی منہ کی ہوتی ہے، اسی حصے کی ہوتی ہے جو بانسری بجانے والے کے منہ میں ہوتا ہے۔ اور
بے عقل انسان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا. بصری کے منہ سے جو آواز آ رہی ہے وہ تو وہاں سے آ رہی ہے جہاں بصری بجانے والے کا منہ ہے. بدن اور روح دونوں اپنے آپ سے دور نہیں ہیں، لیکن ان کو پہچاننے کی کسی کے پاس دستور نہیں ہے. روح کا تعلق عالم ارواح سے ہے، اور وہ اپنے مالک حق سے ملنے کے لیے مشتاق ہے. اس راز کو جو سمجھتا ہے وہی بانسری کے نالوں کو سمجھتا ہے. کہتے ہیں کہ بدن روح کے لیے بنایا گیا ہے، روح بدن کے لیے نہیں بنائی گئی. میں نے بابا جی سے پوچھا، بابا جی یہ کہتے ہیں کہ جو پتھر ہم انگوٹھی میں پہنتے ہیں اس کے اثرات ہوتے ہیں، آسمان پہ جو ستارے ہیں، سیارے ہیں، ہماری جو تاریخ پیدائش ہے اس کا ہماری زندگی پر اثر ہوتا ہے. ہم پانی پیتے ہیں تو پیاس بجھ جاتی ہے، ہم پیناڈول کھاتے ہیں تو سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ سب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی آسانی کے لیے، انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے چیزیں پیدا کی ہیں. لیکن ان سے فائدہ اسی وقت پہنچتا ہے جب اللہ چاہتا ہے. میں نے بابا جی سے عرض کیا، بابا جی اگر ہم یہ نہ کہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں یا ہم محنت کر رہے ہیں تو آخر ہم کیا کہیں؟ تو بابا جی نے فرمایا کہ انسان کا کام ہے لگن اور جذبے کے ساتھ لگے رہنا. جو اللہ نے توفیق دی ہے، جس کام پہ اللہ نے لگایا ہے، اگر اللہ نے کھیتی اگانے پہ لگایا ہے تو کھیتی باڑی کرو لگن اور جذبے کے ساتھ. اگر کاروبار میں لگایا ہے تو کاروبار کرو لگن اور جذبے کے ساتھ. اگر عبادت میں لگایا ہے تو عبادت کرو لگن اور جذبے کے ساتھ. جس کام کی بھی اللہ نے تم کو توفیق دی ہے اس کام میں تمہارا کام ہے جذبے اور لگن کے ساتھ لگے رہنا. اس کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تمہیں فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا، ترقی ہوگی کہ تنزلی ہوگی، کامیابی ہوگی کہ نہیں ہوگی، فصل اگے گی کہ نہیں اگے گی، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ انسان کا جو کام ہے وہ جذبے اور لگن کے ساتھ لگے رہنا ہے. بس